اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں آج ہم نماز جنازہ کے اذکار کے بارے میں پڑھیں گے، اور نماز جنازہ کے اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے بہتر جگہ کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے تو پھر وہ ایک برائی ہے جس کو تم اپنے گردنوں سے اتار رہے ہو۔ اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال علی اعناقہم فإن كانت صالحات قالت قدمونی وإن كانت غیر صالحات قالت لأہلها یا ویلها أین تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق۔ جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر تو وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے کرو، اور اگر وہ بد عمل ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ سوائے انسان کے ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لیں تو وہ غشی کھا کر گر جائیں۔ ہر مسلمان کا جب سفر آخرت شروع ہوتا ہے تو تمام مسلمان جمع ہو کر نماز جنازہ کی صورت میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فوت ہونے والا مسلمان کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اور جناز گاہ میں چند آداب کا خیال رکھا کریں۔ اپنے مسلمان کی نماز جنازہ اسی طرح پوری توجہ سے پڑھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آج دوسرے کے جنازوں میں غفلت سے کھڑے ہونے والے مت سمجھیں کہ کل ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کے لیے توجہ سے دعائیں کرے گا۔ کم از کم ایک ہی دعا یاد کر لیں۔ جناز گاہ میں شادی بیاہ کی طرح بے تکلفی سے ملاقاتیں نہ کریں، اور کوشش کریں کہ موبائل بند رہے اور قبر پر دعا کرتے ہوئے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کریں۔ خدارا اگر آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز جنازہ سمیت کفن دفن کے سارے معاملات کریں، وگرنہ بدعت، گمراہی اور آگ ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک دوسری سورت پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں۔ اس کے بعد سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہ ہی جانا اور نہ ہی وہ جانا گیا ہے، اور اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد مندرجہ ذیل دعاؤں میں بعض یا ساری پڑھی جائیں۔ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذاکرینا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا
رمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یا اللہ معاف فرما دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے فوت شدگان کو، ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو۔ یا اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے تو زندہ رکھنا اسے اسلام پر، اور جس کو تو فوت کرے ہم میں سے تو فوت کرنا اسے ایمان پر۔ اے اللہ اس میت کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرو اور نہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں ڈال۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزولہ واسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت ثواب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من آلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے اور اس سے درگزری فرما اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کی قبر کو فراغ کر دے، اس کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جس طرح تو نے اس سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا، اور اس کو بدلے میں ایسے گھر دے جو اس کے گھر سے بہتر ہوں، اور ایسے اہل دے جو اس کے اہل سے بہتر ہوں، اور ایسا جوڑا دے جو اس کے جوڑے سے بہتر ہو، اور اس کو جنت میں داخل کر عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اللہم ان فلان بن فلان فی ذمتی وحب لی جوارک فاعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل والوفاء والحق اللہم اغفر لہ انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ یقیناً فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، لہٰذا تو اسے فتنہ قبر سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، اور تو صاحب وفا اور حق والا ہے، چنانچہ تو اسے معاف فرما اور اس پر رحم فرما، یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم انہ عبدک وابن اماتک کانا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم بہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو ہی اس کے متعلق خوب جانتا ہے۔ اللہ اگر وہ نیکوکار تھا اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور اگر برا تھا تو اس کی برائیوں سے صرف نظر کر۔ اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد ہم کو آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہم ھذا عبدک وابن عبدک کانا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم بہ منی، ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فاغفر لہ ولا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ یہ تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو ہی اس کے متعلق خوب جانتا ہے۔ اگر نیکوکار ہے تو اس کو نیکی میں اضافہ کر دے، اور اگر گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اس کے بعد ہم کو آزمائش میں نہ ڈال۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر چوتھی تکبیر کہہ کر دائیں طرف سلام پھیر دیں۔ نماز جنازہ جہری و سری دونوں طرف پڑھنا درست ہے۔ دفن کے وقت کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میت کو قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کا ذکر۔ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون۔
طیبون نسأل اللہ لنا ولکم العافیت۔ سلام ہو تم پر اے اس ویران بستی کے مومن مسلمان باسیوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔